حضرت ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ اور زاہد و عابد کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل القدر امام اور مفسر محدث تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن مجید کو تمام روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا۔ آپ کے تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے تلامذہ اور مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام، سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ ہمارا گزر احسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز ادا نہ کر سکے تھے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا۔ ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا۔ اس دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں میں پہنچے، جن میں آفتاب پرستوں، یہودیوں اور صلیب پرستوں، نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا اور کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تعجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر ہم گھومتے گھومتے بستی کے کنارہ پر ایک کنویں پر پہنچے، جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت، زیور اور لباس سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی مال و متاع، خوش و خدم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد شوہر کے ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ نہ کچھ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے ہیں۔ اسی حالت میں 3 دن گزر گئے۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز ادا کرتے تھے۔ مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی، لیکن سب سخت پریشانی میں تھے، کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا۔ تعجب اور پریشان حال میں نے کہا کہ کچھ تو فرمائے، کیا وجہ ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے، اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے فرمایا، اے میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرۂ آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے۔ بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی ہو چکا ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس طلب کر لیا گیا ہے اور مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ شیخ نے یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔
حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعہ پر بڑا تعجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوں کے امڑ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی زیارت کے لیے شہر بغداد سے باہر استقبال کے لیے آئے، اور لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا کہ شیخ صاحب کیوں نہیں آئے، وہ کہاں ہیں۔ ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اداسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئے، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں، اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ خبر تو لیں کہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی، تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نثارہ کی ٹوپی ہے اور کمر میں زنار باندھی ہوئی ہے، اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں، جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا۔ شیخ نے دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہا۔ حضرت شبلی: اے شیخ، اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی: میرے بھائیوں، یہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا، اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اے میرے عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا: اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں تو ایسا نہ تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ اور یہ کہہ کر خدا سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کر دیا۔ شیخ نے آواز دے کر کہا: اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئی آواز سے نہایت دردناک لہجہ میں کہا: اے پروردگار، ہم تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دے، اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے، اور زمین پر مرغے بسمل کی طرح تڑپنا اور چلانا شروع ہو گئے۔ چنانچہ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر حضرت شیخ حسرت کے عالم میں زار و قطار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا: شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قرأت سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟
شیخ نے فرمایا اے عزیزو مجھے قرآن کی 2 آیات کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے فرمایا ایک تو یہ ہے جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دوسری آیت یہ ہے جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ حضرت شبلی نے فرمایا اے شیخ آپ کو 30,000 حدیثیں بمع اسناد کے زبانی یاد تھیں، اب بھی ان میں سے کوئی حدیث یاد ہے؟ شیخ نے فرمایا ایک حدیث یاد ہے اور وہ یہ ہے جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کی طرف کا قصد کیا۔ ابھی ہم 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور با آواز بلند شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہماری خوشی کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس کو مصیبت سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و غم کا اندازہ ہو۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے قریب پہنچ کر مجھے کہا پاک کپڑے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی، اور ہم منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم اس خدائے قدیر و علیم کا 1000 بار شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے پھر ملایا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد پھر درست فرما دی۔ آپ ذرا بیان تو فرمائیں کہ شدید انکار کے باوجود پھر آپ کا آنا کیسا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی کہ خداوندہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ خدا تعالیٰ نے میری آواز سن لی، میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کیا آپ کے اس آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ حضرت شیخ نے فرمایا ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں پر ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن و موحدین اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ مجھے اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ یہ ایمان و توحید جو کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا کہ گویا کہ ایک پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو کہ در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدیہ پیش کیا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، وعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 ہو گئی اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت شبلی نے فرمایا آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی
جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ دیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ دیتی ہے۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ حضرت شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زاروں کتار رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اسی حالت میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی پوجا چھوڑ دے اور شیخ کی اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اسی عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا، شیخ کا دین کیا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ اس کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا، اسلام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے کہا، ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے، بس کھول دو۔ چنانچہ میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں تو اپنے آپ کو دجلہ کے کنارے پر پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہیں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے۔ میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک حجرے میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہادت و عبادت میں اپنے شریک کثیر لوگوں سے سبقت لے گئی۔ دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے مالک و خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا۔ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائیں، کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر شیخ کو پیغام بھیجا گیا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے۔ شیخ یہ سن کر فوراً تشریف لائے جہاں وہ لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی، مگر آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی تھیں۔ لیکن اس لڑکی کی زبان بے زبان یہ کہہ رہی تھی، دم آخر ہے، ظالم دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر شیخ صاحب آئے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شیخ نے شفقت آمیز آواز سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی، اور اب یہ خاموشی اور مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ شیخ اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہو گئے، مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں، چند ہی روز کے بعد شیخ صاحب اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا۔ وہ عورت یہی لڑکی تھی، اور اب وہ دونوں عبدالآباد جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خرم ہیں۔ حاصل معلوم ہوا کہ بے شک یہ تکبر ایسی بری بلا ہے کہ شیخ المشائخ تک کو بھی کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہی محض اپنے فضل و کرم سے اس معصیت سے بچائے، آمین، اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔